السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق کی۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین اپنے والد حضرت امام علی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے آ کر رسول خدا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فدا کبھی دامی، مجھے خبر دو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس جہان کا ایک دن اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے۔ اس دنیا کے برسوں سے جو تم گنتے ہو، وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور اللہ کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ کرتا رہا، اور میرا نور تسبیح اور طواف الہی اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور کے ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو، تیسرے نور کے حصے سے بہشت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم پیدا کیا۔ اور پہلی قسم سے اللہ تعالیٰ نے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا، یعنی سب سے بہترین نور اللہ تعالیٰ نے نکال کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو میں ہرگز زمین آسمان اور ساری مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پیدا نہ فرماتا تو دنیا میں کسی چیز کی بھی تخلیق نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو کہ عرش الہی پر سب سے پہلے کلمہ لکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو قلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو بے نیاز ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ بزرگ نام کس کا ہے؟ بس جناب باری تعالیٰ سے جواب آیا کہ یہ میرے حبیب برگزیدہ کا نام ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا، ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ میں شگاف پڑ گیا، تب قلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک اللہ تعالیٰ نے 700 برس کا فاصلہ رکھا، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس میں سما جائے، جیسے کہ ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت الثری میں پہنچے ہوئے، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم وہ اٹھاتے ہیں تو ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔
خدا کا حکم ہوا ان کو کہ عرش اٹھا لو، تب ان چاروں فرشتوں نے زور لگایا کہ وہ عرش کو اٹھا لیں، لیکن وہ عرش کو ہرگز نہ اٹھا پائے۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس 7 آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ہے ان سب کی طاقت تم کو عطا کی، اب تم اس عرش کو اٹھا ڈالو۔ فرشتوں نے دوبارہ زور لگایا کہ وہ عرش الہی کو اٹھا لیں، تو بھی وہ نہ اٹھا سکے اور وہ عاجز اور مجبور رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو ارشاد ہوا کہ تم یہ تسبیح پڑھ کر عرش کو اٹھاؤ۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھ کر جب تم آسمان کو اٹھاؤ گے تو عرش الہی تم سے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی ہے کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو انہوں نے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کے تسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا طواف کریں۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زمین کے احوال جاننے کے لیے تشریف لائے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کف کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا وہ پانی کس سے نکلا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک دانہ مروارید سے۔ کہا مروارید کس سے بنا ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ زمین کو کس طرح ٹھہرایا گیا ہے؟ فرمایا کوہکاف سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوہکاف کس چیز سے بنا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا زمرد سبز سے، اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتو سے ہے۔ کہا یا رسول اللہ اور بلندی کوہکاف کی کس قدر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا 500 برس کی راہ، اور گردا گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور پوچھا گیا کہ کوہکاف کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی، اور بعد اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ 7ویں زمین پر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فرشتے سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور زمین پر سانپ، تیسری زمین پر جانور اور نقصان نہ پہنچانے والے جانور، اور دوسری زمین پر جنات اور آسیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا سچ ہے یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے، اور حکم ان پر تسبیح و تہلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے، اور اگر وہ ایک لمحہ بھی غافل رہیں تو فوراً ان پر تجلی خدائے جل شانہ سے ان پر نازل ہو جائے، جس سے وہ جل بھن کر خاک ہو جائیں، اور ان میں سے بعضوں کی شکل گائے کی ہے، اور بعض کی صورت سانپ کی، اور بعض کی شکل گدھ کی، اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا دھڑ ان کا آگ کا ہے، اور یہ سب کے سب زندہ ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور
اور خدا تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے کہ نہ برف نہ آگ کو بجھا سکتی ہے اور نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے، اور یہ سب کے سب فرشتے، ان میں سے کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع میں ہے اور کوئی سجود میں، کوئی قعود میں ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے دن سب کوئی عذر خواہی کریں گے، کوئی بھی کسی بھی عذر کے بغیر اپنی اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ ان تمام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے 7 زمین اور آسمان، اور 7 دن پیدا کر کے روز یکشنبہ کو حاملان عرش کو بنایا، اور 2 شنبہ کو 7 طبق آسمان اور 6 شنبہ کو 7 طبق زمین کے، اور 4 شنبہ کو تاریکی اور 5 شنبہ کو منفت زمین، اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب کو پیدا کیا، اور سب ستاروں کو اور 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ حرکت میں لے آیا، اور 7ویں روز تمام جہان سے اللہ تعالیٰ نے فراغت پائی اور سب کی تخلیق کر ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوراخ ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے سوراخ کے دوزخ کو بنایا گیا۔ اس میں ایک سردار ہے کہ اس کا نام مالک ہے، یعنی دوزخ کا جو سردار ہے اس کا نام مالک ہے، اور دوزخ اس کے تابع ہے، اور اس کے تابع 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنی طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر ایک اژدہے کے سر پر ایک ایک سانپ، درازی جس کی 70,000 برس کی راہ ہے، 70,000 لمبا وہ سانپ ہوگا، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر وہ بچھو ایک بار کاٹ لے تو دوزخی جو ہیں وہ 70,000 برس تک درد اور تکلیف سے اس میں لوٹیں گے اور فریاد اور گریہ زاری کرتے رہیں گے، اور ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز نہیں اپنی جگہ سے اسے ہلا سکیں گے، اور ان فرشتوں پر حکم ہے کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ ان فرشتوں نے عرض کیا، خدایا ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بہت خوف آتا ہے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خاتم بہشت سے لا کر پیشانی پر ان کی مہر ثابت کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے اس کلمہ کی برکت سے، لا الہ الا اللہ کی برکت سے ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک وہ دوزخ کے اندر ہی رہیں گے، یعنی 19 فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر قائم کیے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اندر رکھا ہے۔ ان کے ماتھے پر جبرائیل علیہ السلام نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، اس کی برکت سے فرشتوں پر دوزخ کی آگ کا اثر نہیں ہوتا، اور جو مومن داغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی اور دل میں اس چیز میں اس کے ہوگا، یعنی کلمہ توحید جس کے دل اور دماغ پر ہوگا، اس کو دوزخ آگ ہرگز نہ چھو پائے گی۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔
دوزخ کے جو 7 طبقے ہیں ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جہیم، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 سقر، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 نطاع، 6 حاویہ، 7واں حطمہ۔ اور روایت میں ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ان کی جگہ آئے نہ خلف کہ انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے پڑے رہے اپنے مزوں کے کہ آگے ملے گی انہیں، اور انہی گمراہی۔ اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، 7,000 برس پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر 15,000 برس سے دوزخ کی طرف نیچے جا رہا تھا۔ آج وہ دوزخ کی تہہ پر پہنچ گیا ہے، ابھی کار حطمہ میں پہنچا ہے، یعنی وہ پتھر جو ہے وہ ابھی حطمہ میں پہنچا۔ یہ آواز اسی پتھر کی تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے منافقوں کی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور دوزخ میں مشرکین بھی رہیں گے، اور 5ویں درجے دوزخ میں بت پرست، اور 4تھے درجے میں شراب نوش، اور 3 درجے میں ترساں، اور 2 درجے میں جمود، اور اول درجے میں آسیان امت محمدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور رحمت للعالمین ہے، اور ان کے لیے دنیا بنائی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے سلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوئے، اور اسی رات جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اسی رات تمام بت زمین پر گر پڑے۔ ابلیس کا تخت الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب تک چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین جمع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر تم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اس وقت وہ مصیبت آ گئی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، کہ اب تک محمد آخر زمان کا زمانہ نہیں تھا، اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہاں کی مخلوق ان کے تابع ہو جائے گی، اور پھر دین محمدی ان کا دین ہوگا جو کہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات اور عزیٰ کو باطل کر دیا جائے گا۔ تمام مخلوق سے مشرق و مغرب تک مسلمان ہو جائے گی، اور ان کے ہی واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو بحشت سے نکال دیا تھا۔ شیطان مردود کہنے لگا کہ اگر میں اپنا سر پتھر پر ماروں یا پتھر سر پر ماروں تو بھی میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ سن کر اس کے چیلے شیطان اور جنات کہنے لگے کہ تم خاطر جمع رکھو، ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم وہی کریں گے۔ ہم بنی آدم کو ضرور گمراہ کریں گے اور اپنے لات و عزیٰ کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت خرچ کر دیں گے، لیکن ہرگز خدا کی راہ پر ان لوگوں کو نہ چلنے دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ کے اختیار کریں گے، نہیں انل منکر سے باز رہیں گے، خیرات و صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ وہ لوگ حرام کاری نہیں کریں گے، رسول اللہ کی امتی ہوں گے، ان کی سنت کو مانیں گے۔ تب ان شیطان جنات نے کہا کہ کچھ پرواہ نہ کرو، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ ان میں فریفتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب اطاعت کو ریاکاری کی خواہش دلا دیں گے۔
پھر سردار شیطان نے کہا کہ جب وہ علم اور زہد میں مستغرق ہو جائیں گے تو تم ان پر کس طرح غالب آؤ گے، ان کو کس طرح سے تم راہ راست سے بہکاؤ گے۔ شیطانوں نے کہا کہ ہم ان کو ہوا حرص کی راہ میں شہوت دلائیں گے، پھر اسی طرح وہ ہماری تابع کریں گے، ہمارے مطیع ہو جائیں گے، اور جو ہم کہیں گے وہ اسی پر عمل کریں گے۔ تب سردار شیطان نے کہا اب مجھ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ تم ان کو ضرور بہکاؤ گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ کے ملک میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوک سے مرے جاتے تھے۔ جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہو گئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے، ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا اور لوگ اچھی طرح سے میوے کھاتے اور تمام تنگی اور قحط ان سے جاتا رہا۔ غلہ کی فراوانی اتنی ہو گئی کہ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب خوشحال ہو گئے، اور ہر ایک سرور کائنات کی ہر چیز بشارت دینے لگی کہ ان کی آمد ہے، کہ اب ظہور نبی آخر الزماں کا وقت قریب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا۔ ترجمہ ہے، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ بس یہ خواب حضرت آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا، اور انہوں نے یہ خواب سن کر اس خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کسی سے یہ راز مت کہنا، کیونکہ یہ خواب بالکل سچا اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں ربیع الاول دوشنبہ کے وقت صبح صادق کو پیدا ہوئے، اور جو عجائبات آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس رات دیکھے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔